حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انشاءاللہ تعالی حکایات و واقعات چینل پر آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ جب اللہ پاک نے یہ چاہا کہ وہ زمین پر کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنی برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے کہ ہم اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر اس اعزاز خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام بڑی شان اور بڑی قدر و منزلت والے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ پاک ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک ان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیج رہے ہیں جہاں پر وہ حکومت کریں گے۔ مگر جب فرشتوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جن اجزاء سے بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے زمین پر فسادات بھی ہوں گے، قتل و غارت گری بھی ہوگی، جس کی وجہ سے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، تو پھر اس انسان اور اس خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، تو زمین پر ایسے انسان کو بنانے والا ہے کہ جو فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خلافت کے اس عہدے کا امیدوار شیطان بھی تھا، جو اس وقت بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا، اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو پاک ذات ہے اور ہمیں تو اتنا ہی علم ہے اے ہمارے رب جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو علم والا اور عظیم حکمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے بلا چوں و چراں حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سرب سجود ہو گئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرے تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کیا جس کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اور اپنے اس خسران کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی کی طرح کتاب خداوندی کا شکار ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں اور قسموں سے دھوکے میں آ گئے، اور جس درخت کے قریب جانے سے اللہ پاک نے آپ کو منع فرمایا تھا اسی سے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ،
اس حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے حضور گریہ ازاری اور اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی، رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنا شروع کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو لا محالہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو اور آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، مگر حکم ہوا کہ اب آپ کو زمین پر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، جو زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ شیطان بھی انہی جنوں میں سے ایک تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور علم اور عبادت کے سبب سے جنوں سے ممتاز اور الگ تھا اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادیوں میں شریک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ فرما دیا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکال دیا گیا ہے سوائے میرے، اب میں ان کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا۔ پھر عبادت میں اور زیادہ کوشش شروع کر دی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو شیطان فرشتوں سے پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے کبھی نہ دے گا۔ اس کی ساری بندگی اور عبادت ریاکاری پر مشتمل تھی، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے تاکہ ہر رنگ کی مٹی کو اکٹھا کریں تو زمین نے پوچھا کہ تو ہم سے یہ مٹی کیوں لینا چاہتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہے گی، ان میں سے نیک بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ پھر زمین نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت اور زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت مٹی لے کر واپس گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی انہی کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس خاک سے گارا بنایا، پھر اس گارے کو اللہ کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب جسم بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گردا گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا یہ اندر سے خالی ہے اور اس میں جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہیں بے جان پڑا رہا،
پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، اے روح اس جسم میں، اس بدن میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوشت اور ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی حال میں چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پہ اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرصع جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف اور مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات سلام تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری اولاد میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہے اسی سے میں پہلے تجھے دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، تونگر اور مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ پاک نے سب نیک اور بد لوگوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ اس میثاق، وعدے، قول اور اقرار اور گواہی کو پروردگار عالم جل جلالہ نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا اے رب یہ دنیا میں کیسے سمائیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی قبر میں، کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں اور کسی کو باپوں کی پشتوں میں رکھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اپنے دست قدرت سے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے لیے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر جب اپنا دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہگار بد کردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکالا۔ پھر فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں لے جانے والے کام ہی کریں گے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے تھے وہ سفید رنگ کے تھے، اور جو دوسری مرتبہ آپ کی پشت سے نکلے وہ سیاہ رنگ کے تھے، جن کو اہل دوزخ قرار دیا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ علیہ السلام کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت اور خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علمہ کل شیء حتی القصعۃ والقصیۃ، یعنی سکھلائے ان کو ہر چیز کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی بتایا۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی البعیر والبقرۃ والشاۃ، یہاں تک کہ اونٹ اور بیل اور بکری کے نام بھی آپ علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھ دیں، پھر ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ وہ نہ تو اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے، نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھیں، اس لیے ان کو سوائے لا علم لنا کہنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، جیسے کہ ارشاد پاک ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات باری تعالیٰ پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر ہم اسی قدر جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دی۔ تو پھر اللہ پاک نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب مجھے معلوم ہے۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تذکرہ بھی جاری ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں تمام انبیاء کرام کی محبت عطا فرما، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔